قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی 5 طاق راتوں کو ہوا اور اس کی تلاش کا باقاعدہ حکم ہے کہ کلام ربانی کا نزول 21، 23، 25، 27، 29ویں شب کو ہوا ہے، لہذا اس کی تلاش کرو کیونکہ اس کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس کے سبب امت مسلمہ ان مقدس راتوں کو اللہ کے آگے سربسرود نظر آتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ان مقدس راتوں اور اس میں کی جانے والی عبادتوں سے متعلق نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی، قرآن مجید میں اعراف کیسے لگے، اور قرآن کریم کی تدوین کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور اس وقت قدیم ترین نسخے کہاں کہاں کن کن ممالک میں محفوظ ہیں۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چل کہ یہ بات مستند تاریخی حوالوں میں موجود ہے کہ خدا کی الہامی کتابوں میں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، جس میں رد بدل کے بعد قرآن شریف کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں نازل کیا گیا، اور اس کے نزول کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور انہیں سینے سے لگا کر کہا کہ اقرا یعنی کہ پڑھ، اور اس طرح سورہ علق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ ہو گئی۔ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی کا نزول ہوا تو وہ پسینے میں شرابور ہو جاتے اور طبیعت بوجھل ہو جاتی، مگر اس کے باوجود وہ وہی صحابہ کرام کے سامنے دہراتے جو کہ انہیں یاد بھی کر لیتے، اور جبکہ بعض مواقع پر ان صحابہ کرام نے ان صورتوں کو، ان آیتوں کو پتھروں پر کنندہ بھی کیا ہے۔ مستند حوالہ جات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 1411 سال پہلے 17 رمضان المبارک 610 عیسوی کو نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں عبادت اور ریاضت شروع کر دی تھی، جس کے بعد کئی وحی کا نزول غار حرا میں، اور اس کے بعد مکہ مدینہ دونوں جگہوں پر وحی کا نزول ہوتا رہا، اور اس طرح قرآن پاک 23 سالوں تک نازل ہوتی رہی، اور صحابہ کرام سے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے یا پتھر کے سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں، جانوروں کی ہڈیوں پر محفوظ کرنے کا کام کرتے تھے۔ اور کیونکہ کسی صحابی رسول کے پاس 2 آیتیں ہوتی تھی تو کسی صحابی رسول کو 3 آیتیں یاد تھی، لہذا قرآن کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں اچانک جنگ یمامہ شروع ہو گئی اور 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے کے بعد اور رب العزت کی طرف سے بیت المعمور فرشتوں کے گھر میں مقدس کتاب کو لو پر محفوظ کرنے کے باوجود قرآن پاک کو یکجا کرنے کا کام کیا جانے لگا، اور پھر اسی دور میں خلفائے راشدین نے تیار ہونے والی دستی کاغذوں پر ہاتھوں سے لکھ کر قرآن کریم کو محفوظ بنا لیا۔ قرآن کریم کیونکہ عربی زبان میں تھا، لہذا اسے صرف عرب النسل پڑھ سکتے تھے، لہذا سب سے پہلے ایک صحابی رسول ابو الاعلی سود ولی نے اعراف یعنی کہ زیر زبر پیش لگانے کا کام کی ابتدا کی، جس پر مسلم حکمراں حجاج بن یوسف نے 4 حفاظ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام پر لگایا، جنہوں نے قرآن پر اعراف لگانے کا کام مکمل کیا، جس کے بعد قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا آغاز دنیا بھر میں ہو گیا۔ اور
اور کیونکہ 13ویں صدی میں کاغذ تیار کرنے والی پانی سے چلنے والی مشینوں سے کاغذوں کی تیاری شروع ہو گئی، لہذا قرآن کریم کو ابتدا ہاتھوں سے لکھ کر محفوظ کیا جاتا رہا۔ پھر جب 18ویں صدی میں چھپائی والی مشین تیار ہو گئی تو مختلف رسم الخط میں قرآن مجید کی طباعت بھی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد خطاطی جاننے والوں نے انتہائی نفیس اور دیرزیب جلدیں تیار کی، جو کہ اس وقت دنیا بھر کے عجائب گھروں میں محفوظ ہے، جن میں ترکی کی توپ کاپی میوزیم میں سب سے بڑا خزینہ موجود ہے۔ ملک پاکستان اس حوالے سے کسی پیچھے نہیں، جہاں لاہور، اسلام آباد سمیت قومی عجائب گھر کراچی میں ایسے لاتعداد قلمی اور قدیم نسخے موجود ہیں جو کہ ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کراچی عجائب گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ماضی کے مشہور خطاطوں جنہوں نے اسکوائرل یعنی کہ تومار کی صورت میں 10 فٹ کے کاغذ کی پٹی پر پورے کا پورا قرآن محفوظ کیا ہے موجود ہے، جس سے دیکھ کر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔